الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ یہ سورہ ہود ہے اور اس سورہ کا تعلق مکی سورت سے ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سر کے اور داڑھی کے سفید ہوئے تھے، اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، بلکہ چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا تھا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان سورہ کے اندر عذاب کا ذکر ہے، ذمہ داری کا ذکر ہے، اور آخرت کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سورے کو پڑھتے اور دل کی گہرائیوں میں اتارتے تھے، اور ان کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آپ کے جسم کے اندر بھی پڑ گیا تھا۔ تو انہی میں سے ایک سورہ ہود ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوئے تھے۔ سورہ ہود میں شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور دنیا و آخرت چاروں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے رکھی ہے، چاہے کوئی بھی جاندار ہو، سب کے رزق کے حوالے سے اللہ رب العالمین ان کو رزق پہنچاتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، یا یہ کہ سمندروں میں پائے جانے والے جاندار ہو، خشکی میں پائے جانے والے جاندار ہو، ہر ایک کے رزق کے ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی بھی چوپائے ہیں، کوئی بھی جاندار ہیں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ رب العالمین اس کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہر ایک کی قرارگاہ کو جانتا ہے، کون کہاں رہتا ہے اس بات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی موت کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے اللہ رب العالمین اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مدت کہاں ختم ہونے والی ہے اس حوالے سے بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور ساری چیزیں کتاب مبین کے اندر موجود ہے، لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے اس سورہ کے اندر کہ محض دنیا کے طلبگار آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگر صرف اور صرف دنیا داری آدمی کرنے لگے اور آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں، تو اسی صورت میں آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے کہا، من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، دنیا کی رنگینی میں کھونا چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے اعمال کے بدلے میں
جو ہے دنیا ہی میں ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے نار کے، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اسی لیے دنیا طلبی کے ساتھ ساتھ آخرت طلبی کا بھی آدمی کو جستجو اور کوشش ہونی چاہیے۔ صرف دنیا طلبی آدمی رہے تو ایسی صورت میں آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص بڑا ظالم ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کئی ساری باتیں جھوٹ باندھتے تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ جو اللہ رب العالمین کے اوپر باندھتے تھے۔ یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے تھے، یہ بھی اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو کئی سورے کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے جو علم ہمیں دیا ہے، اسے علم کے تحت اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا ہمیں، اور اس طرح کے ہم جھوٹ، چونکہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے کوئی بھی بات اگر قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے اور اس طرح کی بات کریں گے تو گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی سارے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور ان کے قوم کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ۔ اس سورے کے اندر اتنے سارے نبیوں کے اور ان کی قوموں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ قوم ہیں کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئی ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب برسا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر طوفان نوح جو ہوا تھا اور اس میں پانی سے ڈبا کر کے مار دیا گیا تھا، اس حوالے سے ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ 7 رات 8 دن تک مسلسل تیز تند ہوا طوفان اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا اور اس کی وجہ سے سب کو مارا تھا۔ اور صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوردار چیخ کے ذریعے سے مارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا گھر جو صرف عیاشی کے لیے بنائی گئی تھی نمرود کے زمانے میں، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا اور زلزلے آ کر کے وہ پورے کو دھسا کے ختم کر دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کو زمین کاٹ کر کے آسمانوں کی طرف لے جا کر کے پتھروں کی بارش برسا کر کے پھر جو ہے زمین پر پٹک دیا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو بادل کی شکل میں آگ کے انگارے آئے تھے، اور آگ کے انگارے سے ان کو جو ہے مار دیا گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم یعنی کہ فرعون اور اس کی پوری لشکر کو پانی سے سمندر میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے سورے میں اس طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ کسی سورے میں ان کی تفصیلی واقعہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ استقامت کا حکم دیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کہا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ اے نبی آپ استقامت اختیار کیجئے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کرنے کا۔ یعنی صرف دین پر چلنا اور چند روز کے لیے چلنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دین پر آدمی چل رہا ہے اور اس میں مداومت اختیار کر رہا ہے، ہمیشگی اختیار کر رہا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اس راستے پر، یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت بیان کی کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رات میں اٹھتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، پوری رات بھر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، وہ عبادت تو خوب کیا مگر دوسرا دن غائب ہو گیا، تیسرا دن غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے کہ جس عمل میں مداومت اختیار کیا جائے، ہمیشگی اختیار کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو یہ نفل چیزوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو۔ تو نفل چیزوں کے حوالے سے فرض تو فرض ہے، وہ تو اس میں کمی نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ سنت و نفل کی چیزوں کے حوالے سے مداومت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ استقامت اختیار کیجئے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں بھی استقامت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و اسلام کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔